یہ جو تیرا آپریشن ہے اس کے اوپر کچھ لوگ چاہتے ہیں ہو، کچھ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں۔ اگر تو آپ آپریشن کے ساتھ راضی نہیں تو آپ 4 ارب روپے منظور ہی نہیں کریں گے۔ یہ جو وادی تیرا کے متاثرین ہیں ان سے جتنے بھی مذاکرات کیے وہ ضلعی انتظامیہ نہیں، تو ہر فیملی کو ہر ماہ کے 50,000 روپے دیے جائیں گے ٹل دا منتھ آف اپریل۔ میرا کنسرن ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ کہاں جائے۔ اسٹیٹ پاگل ہے کہ وہ جی اپنے ریسورسز بھی استعمال کر رہی ہے، ابھی فوج کے لوگوں نے باقاعدہ شہادتیں بھی دینی۔ میں سمجھتا ہوں جب تک سہیل افریدی ڈیالہ والے چانسلر سے نہیں نہ ملتے تب تک وہ صحیح رہیں گے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل۔ میں سلمان دورانی ہوں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر فرحان ورک کے ساتھ آمنا سامنا، سلمان دورانی ورسز ڈاکٹر فرحان ورک۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے 2 اہم ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے سلمان بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آج میری آنکھیں نہیں چدھیا رہی اس کا میں انتظام کر آج کے تو آیا آپ نے شب فیروزہ کا کچھ کیا ہوا ہے سسٹم۔ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے۔ جی جی ہاں جی بس ٹھیک۔ اچھا، یہ جو تیرا آپریشن ہے اس کے اوپر کچھ لوگ چاہتے ہیں ہو، کچھ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا، اور وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور وہ اپنے آپ کو لا تعلق کرتے ہیں اس چیز اچھا سے۔ درانی بھائی اب یہ اچھا نہیں، میرا جو ریزرویشن سب سے بڑا یہ ہے نا کہ ایک طرف کے پی گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی والوں کا سٹینس، دوسری طرف ہمارے اداروں کا، اور تیسری طرف طالبان جو دہشت گرد ہیں۔ بیچ میں جو سینڈوچ بن رہی ہے وہ بیچاری عوام بن رہی ہے، اور اس وقت وہاں ٹیمپریچر دیکھیں اور جو سفرنگ دیکھیں عوام کی، وہ کہاں جائیں۔ اچھا درانی بھائی اب یہ آپ نے بہت زیادہ سوالات جو ان سے اکٹھے کر دیے ہیں، میں باری باری آپ کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کل بھی وفاقی حکومت نے ایک بات کہی کہ آپریشن جون سا ہے اس کے لیے ہم نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ اب جب وفاقی حکومت یہ بول رہی ہے کہ ہم نے حکم نامہ جاری نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپریشن کے لیے چند محسوس سٹیپس تھے جو کہ اپنائے گئے۔ اچھا، نمبر 1 یہ کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے 4 ارب روپے انہی لوگوں کے لیے جو کہ متاثر ہوں گے ان کے لیے منظور کیے۔ اب اگر صوبائی کابینہ، میں آپ سے ہاں یا نہ والا سوال پوچھ رہا ہوں، 4 ارب روپے منظور کرتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرنسپلی آپریشن کے لیے راضی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر وہ آپریشن کے لیے راضی نہیں ہوتے تو کیا وہ 4 ارب روپے؟ میں کمنٹ نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کمنٹ نہ کریں، میں کوٹ کروں میں گا۔ آپ کے سامنے سے پوائنٹ لا رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے متاثرین جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیں دوانی بھائی سوال کیا آتا ہے نا، سوال یہ آتا ہے کہ اگر تو آپ آپریشن کے ساتھ راضی نہیں تو آپ 4 ارب روپے منظور ہی نہیں کریں گے، نہیں تو ٹھیک ہے؟ تو پھر تو عوام کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑیں گے نا۔ پھر تو وہ کرائسس بن جاتا ہے نا۔ لوگ تو پھر آپ کہتے کے ہیں لیے ہمارے کرائسس اپنے تو نہیں نا، آپ نے تو اس کو ڈسون کر دیا، آپ نے بول دیا کہ بھائی جان ہم نے جو ان سے ہیں 4 ارب روپے منظور نہیں کیے۔ اب آپ نے جب منظور کیے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے ساتھ دوسری دلیل بھی دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرنسپلی اس کے ساتھ ایگری کیا آپ نے۔ اب دوسری دلیل کیا ہے؟ اچھا جو تیرا کے متاثرین ہیں نہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے، یہ ریلیٹڈ پوائنٹ ہے، یہ ایک دفعہ سن لیں۔ ادروائز اگر وہ فنڈز جاری نہ کرتے ان کے پاس آپشن کیا تھا؟ میں آپ کو دوسرا، ابھی میرا دوسرا پوائنٹ سن لیں، دوسرا پوائنٹ سن لیں، متنفر کر دیتے آپ نا، اس کا جواب مل جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ بھی سن پھر لیں آپ نا۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اپنی عوام کے ساتھ ہی نہیں کھڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میرے دوسرا پوائنٹ اجازت ہے مجھے؟ اچھا، اب یہ جو وادی تیرا کے متاثرین ہیں ان سے جتنے بھی مذاکرات کیے وہ ضلعی انتظامیہ نے کیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب جو ڈی سی ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، سارے کے سارے صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں۔ اچھا، اب وہاں پر قبائلی جو عمائدین ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کا باقاعدہ جرگہ بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، جرگے نے بیٹھ کر 23 دسمبر 2025 کو ساری چیزیں فائنلائز کی۔ 23 دسمبر کو، ابھی آج جو تاریخ ہے، آج ہمارے پاس کیا چل رہی ہے؟ آج 26 جنوری ہے۔ جی ہاں، تو آج سے 1 مہینہ اور 3 دن پہلے قبائلی عمائدین نے باقاعدہ ایگری کیا۔ ان کے ایگریمنٹ کے بعد لوگوں کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے۔ ٹائم لیا تھوڑا؟ نہیں، ٹائم نہیں لیا، انہوں نے باقاعدہ ایگری کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وادی تیرا میں جو لوگ نارمل وہاں پر رہتے ہیں، نومبر کے مہینے میں وہ ویسے ہی وہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں سردیوں کی وجہ سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ جو سے ہر گھر کا وہ صرف گھر میں رہتا ہے، جو گھر کے باقی سارے بچے وغیرہ ہیں ان کو وہ پشاور بھیج دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سردی ہے اور موسمی کنڈیشنز ہیں، وہاں پر سامان وغیرہ نہیں آتا، ان کی لوگوں کی یہ تو ہوتا ہے اکثر پہاڑی علاقوں میں ہمارے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر فیملی میں ایک بندہ بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپریشن جو سا ہے یہ اگر سردیوں میں کیا جا سکتا تھا تو یہ گرمیوں میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب گرمیوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ گرمیوں میں کرتے تو پھر تو اتنے مسئلے نہ آتے۔ اس کی بنیادی لاجک ہی یہ تھی کہ سردیوں میں آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے ویسے ہی موو کرنا ہے، تو وہ چلو موو کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ان کے لیے باقاعدہ کمپنسیشن میکنزم جو ہے قبائلی عمائدین نے طے کیا۔ کمپنسیشن میکنزم کیا ہے کہ ہر فیملی کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ اب وہاں پر تقریباً جو میرے تک اطلاعات آئی ہیں 96,000 لوگ ہیں، جو کہ مطلب اگر ہر گھر کے آپ 3 یا 4 لوگ بھی ڈالیں تو وہ 15,000 فیملیز بنتی ہیں۔ تو ہر فیملی کو ہر ماہ کے 50,000 روپے دیے جائیں گے ٹل دا منتھ آف اپریل۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پورا وہ میکنزم ڈیسائیڈ ہوا. صوبائی کابینہ نے پیسے پاس کیے, ضلعی انتظامیہ نے لوگوں سے بات چیت کی, کسی بھی معاملے میں یہاں پر فوج یا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت تھی وہ انوالو نہیں تھی. ٹھیک ہے, فوج یا وفاقی حکومت کی انوالومنٹ کہاں پر آتی ہے؟ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان علاقوں میں دہشت گردوں کی پاکٹس ہیں, ہمیں آپریشن کرنا ہے. اور اس کی جو پوری سہولت کاری ہے اس میں صوبائی حکومت انوالو تھی, اور میں اس چیز پر سہیل افریدی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ضلعی انتظامیہ سے مذاکرات کرواتے ہیں, اب 4 ارب روپے بھی ریلیز کرواتے ہیں, اور یہاں پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں, فرض کیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو امداد نہیں دی جا رہی, ان کو ٹرانسفر میں مدد نہیں کیا جا رہا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کدھر ہے؟ کیا صوبائی حکومت کی وادی تیرہ میں کوئی عملداری نہیں ہے؟ کیا وہ کہنے کہ یہ ہمارا علاقہ ہی نہیں؟ یہ تو سوال ہے نا. اب دیکھیں سہیل افریدی کیا کر رہا ہے, مطلب آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. میں دیکھیں میں آپ کے سامنے کیا رکھ رہا ہوں کہ سہیل افریدی مردان گیا, اب کل شاید اس نے سوات جانا ہے, تو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو نگدا کوکا پہ ریلیاں نچوا رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ اب یہ وادی تیرہ کے لوگوں کی بنیادی رسپانسبلٹی تو اس کی تھی. چلیں میں آپ کے سامنے نا سینیریو چینج کر دیتا ہوں. ہمارے سامنے ایک سینیریو 2 یہ آ جاتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت 4 ارب روپے کی منظوری نہیں دیتی, ضلعی انتظامیہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتی, اور یہ جو مکمل ڈسپلیسمنٹ ہے یہ جی وفاقی ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کروا رہی ہیں, اور زبردستی کروا رہی ہیں, لوگوں کہہ رہی ہیں گھر چھوڑ کے جاؤ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سینیریو 2 آ گیا. اگر یہ سینیریو 2 بھی ہم امپلیمنٹ کریں تو کیا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کے پاس جانا کہ نہیں بنتی؟ بتائیں, انسانیت کے ناطے. بالکل ٹھیک ہے, بنتی ہے نا بنیادی طور پر. ہاں, لیکن تو وزیر اعلیٰ آپ کو کدھر نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو شفیع جان کر رہے ہیں نا بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, وہ تو جلسے کر رہے ہیں نا, اب یہ شفیع جان کدھر ہیں؟ دیکھیں اب ہمارے میں سوشل میڈیا پہ شفیع جان کا ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ واضح طور پہ کہنا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو بنے ہیں ان کی ڈیوٹیز یہ نہیں ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ ادا کر رہا تھا. تو اب درانی بھائی دیکھیں, بے شک آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا آپ کان کو ادھر سے پکڑیں نا, مسئلہ تو وہ ہے کہ صوبائی جو حکومت ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہی. میرا کنسرن یہ نہیں ہے. اچھا, میرا کنسرن ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ کہاں جائے. عام آدمی دیکھیں نا, اب یہاں پر درانی بھائی دیکھیں جو مین مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عام آدمی جب اپنے علاقے میں برائی پیدا ہوتے دیکھے گا, ہاں, تو اس کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس برائی کو روکے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں لیکن جب آپ برائی کو نہیں روک ادھر آپ ایک چیز پہ ایگری کر رہے ہیں کہ عوام اس وقت اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہے, دہشت گردی کے خلاف. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, عوام میں بھی مسئلے مسائل ہیں نا. اچھا, اب جب آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاتے تب جو سی ایکسٹرنل فورسز وہاں پر کام کرنے آتی ہیں. اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو لاسٹ شو میں بھی دکھایا, وادی تیرہ میں جو منشیات فروشی کا کاروبار لگتا ہے, جو وہاں پر وہ چرس کا گردہ میلہ لگتا ہے, اس میں ایک ویڈیو آپ دیکھیں 20-20 ہزار بندہ 20-20 ہزار بندہ جو ہے تیرہ میں میدان کے علاقے میں کھڑا ہو کر چرسیں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جو 20,000 بندہ ہے جس کا روزگار ہی چرس سے وابستہ ہے, میں اس کے بھی مسئلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کو میں ایز اے ہیومن دیکھ رہا ہوں. اب اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس نے پچھلے 15-20-25 سال سے کاروبار یہ کیا ہے. اب اسٹیٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے کہ وہ جا کر دہشت گردوں کا اور یہ جو ٹیرر کرائم نیکسس ہے اس کو ختم کرنے جا رہی ہے, تو اس بندے کا روزگار تو متاثر ہوگا. تو اب وہ جو 20-25 ہزار بندہ ہے وہ اپنی فیملی بھی کھڑی کرے گا, وہ ان سے ویڈیوز بھی بنوائے گا, وہ ویڈیوز میں یہ بھی بولیں گے کہ جی ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا. لیکن اب کیا کریں کہ کیا آپ کو پھر یہ منشیات فروشی کا کاروبار چلنے دینا ہے یا آپ نے اس کو روکنا ہے؟ تو کچھ تو سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا نا. اب اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پنجاب کی سائٹ پر لے جاتا ہوں نا, خیبر پختونخوا سے ہم سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. پنجاب میں فرض کیا کسی بھی علاقے میں اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں تو عمومی طور پر عوام کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کسی نہ کسی اسٹیج پر بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پنجاب کو آپ چھوڑیں, خیبر پختونخوا میں بھی اگر آپ مردان, چارسدہ, نوشہرہ, سوابی, ابھی آپ لگی مروت میں دیکھیں کہ طالبان نے لوکل لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے باقاعدہ ایکشن لیا. جب آپ اپنے علاقوں کی حفاظت کریں گے ان چیزوں سے تو کیا ہوگا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آنے کی ضرورت نہیں. مطلب اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ پاگل ہے کہ وہ جی اپنے ریسورسز بھی استعمال کر رہی ہے. ابھی فوج کے لوگوں نے باقاعدہ شہادتیں بھی دینی, وہاں پر جانے بھی جائیں گی, وہاں پر ہمارا اربوں روپیہ بھی خرچ ہوگا, وہاں پر ہم ایکشن بھی لیں گے. اور ہم یہ جو سے جی کسی شوق کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایک شوق چڑھا ہوا ہے وہاں پر جانے کا. میں ایگری کرتا ہوں فرحان بھائی. اب یہ بتائیں کہ کلیش اپنی جگہ پر ہے, آپ سہیل افریدی صاحب سے اختلاف کریں لیکن ان کا ایک سٹینس ہے, ٹھیک ہے. اب اس روش کو, اس رویے کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے سہیل افریدی کے پاس کتنا ٹائم ہے, کیا کیا آپشنز ہیں؟ اور مطلب دیکھیں درانی بھائی, میں آپ کو اس وقت میں آپ کو رکھ رہا ہوں سہیل افریدی, ٹھیک ہے. آپ سلمان درانی نہیں, آپ میرے سامنے سہیل افریدی ہیں, ہاں ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, لیکن میں نے اس پہ سیاست کرنی ہے. لیکن اب جو مسئلہ ہے
اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے جو میرے مرشد کو آپ دیکھیں، مجھے تو آپ نے یس اور نو میں ابھی آپ نے مجھے یس اور نو میں جواب دینا ہے نا. آپ نے ابھی اگری کیا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس مسئلے کو ہم نے ختم تو کرنا ہے. نہیں لیکن میں کیا آپ سہیل آفریدی ایسے اچھا بچہ بیٹھ کے بات کروں گا نا، آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا؟ میرا سوال یہ نہیں ہے بنیادی طور پہ، اگر وہ اچھے بچے نہیں بنتے ٹھیک ہے، کیا آپشنز ہیں پھر؟ تو آپشنز اور کوئی بھی نہیں میرے خیال سے، تو وہ بڑے اچھے بچے. دیکھیں انہوں نے آپریشن کا آغاز ہی اپنے علاقے سے کروایا، اور اس سے اچھے بچہ ہونے کیا ہوتی ہے. مطلب میں اگر وزیر اعلیٰ ہوتا سہیل افریدی کی جگہ، تو میری کوشش یہ ہوتی کہ اگر پہلا آپریشن کرنا ہے نا تو میرا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور سے شروع کیا جائے نا. میں تو پھر کہتا کہ یار وزیرستان جائیں یا ساؤتھ وزیرستان جائیں، ادھر ادھر جائیں نا. اچھا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں قربانی اپنے علاقے کی دے گا، تو میری تو سی وی کے اوپر جو سے اس پہ 5 اسٹار لگ جائیں گے. میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے اپنے علاقے کی سب سے پہلے قربانی دی ہے، جہاں پر اس کی ووٹنگ بیس ہے. پی ٹی آئی کو اس چیز پہ سلام آئی سوشل میڈیا دا کی کرنا ہے وہ تو یار دنی بھائی دیکھیں بندے ہی باہر بیٹھے ہیں، ان کا تو نہ پاکستان میں اسٹیک ہے نہ کچھ اور ہے. بھی میں آپ کو ایک اسپیس سنواتا ہوں. اب کچھ دن بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ اچھے بچے ہیں اور ہی از کوآپریٹنگ ایز اے گڈ بوائے، تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا تو پھر ان کے تو کان کھڑے ہو جانے. اچھا یہ بات ہے. وہ تو دیکھیں ان کا پاکستان میں نہ کوئی اسٹیک ہے، نہ ان کے اکاؤنٹس پاکستان میں موجود ہیں. وہ تو ریلیونٹ قسم کے یہ لوگ انفلوئنس بڑے ہوتے ہیں نا. نہیں انفلوئنس نہیں، ان کا اسٹیک ہی کوئی نہیں یار. جوانی بھائی دیکھیں یہ لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے مشیران کی جو جتنی بڑی بڑی لائن ہے، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے انفلوئنس بڑے ہوتے ہیں. پشتوں کا نا ایک بڑا مشہور میں آپ کو بتاتا ہوں پشتوں کا. میں نے میرے جتنے روابط تھے ظاہر ہے آپ کے بھی رہے ہوں گے، پی ٹی آئی لیڈران، جب کا میں آزاد آیا ہوں، آزاد پہ لوگ اس لیے نہیں آتے نہ بیٹھتے ہیں کہ جی وہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی وہ ہمیں گریل کرے گی. وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے نہیں. وہ تو ایک بات، ایک تو بائیکاٹ چل ہی رہا ہے نا ان کا، وہ تو چل رہا ہے. لیکن ایک پریشر جو کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا یا اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، ان کا پریشر ہی اتنا یہ لوگ لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ پریشر کچھ کر ہی نہیں پاتے. دیکھیں پشتوں کا نا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، وہ محاورہ نا مجھے بڑا پسند ہے اور میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کبھی بھی نہ کسی انسان کو اتنا کارنر نہ کرو کہ وہ آ کر آپ کے اوپر الٹی کر دے. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ بڑھاتے ہو نا، کہ مطلب وہ ٹھیک ہے آپ نے ایک وزیر کو، پی ٹی آئی والے کو 6 گالیاں نکال دیں، اس نے جی سن لی، اس کے اوپر پریشر آ گیا، پھر آپ نے اس کو دوبارہ گالیاں نکالی، پھر دوبارہ نکالی، پھر ایک سٹیج آئے گی کہ وہ وزیر پتہ ہے کیا بولے گا؟ وہ بولے گا کتوں کے بھونکنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی ڈفرینٹ پرفارم کریں گے یا ان کے انفلوئنس میں آ جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب تک سہیل افریدی اڈیالہ والے چانسلر سے نہیں نہ ملتے تب تک وہ صحیح رہیں گے. جب وہ اڈیالہ کے چانسلر سے ملیں گے تو چانسلر انہیں سیدھا پیغام دے گا، انہیں کہے گا کہ تم نے جو سے نا یہ فتنہ فساد کرنا ہے نہیں کرو گے میں تمہیں فارغ کر دوں گا. اور پھر جب ایسا کوئی سینیریو آئے گا نا پھر سہیل افریدی کی تان بدل جائے گی. فی الحال وہ ٹھیک کام. غزہ پیس بورڈ پہ ہمارا کیا موقف ہے؟ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک بڑا عام سوال کہ ہم نے فلسطین کا سودا کر دیا ہے، یہ غلط العام ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے. اس پہ ہم کیا بات کریں؟ ہم اسٹیٹسٹیکلی بات کریں. ڈیفینیٹلی ہم نمبرز تو نہیں میں جھوٹ بولتے، میں جھوٹ بولتا ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب 10 اکتوبر 2023 کو یہ سٹارٹ ہوا کام پورے کا پورا، جس میں اسرائیل نے باقاعدہ وہاں پر جینوسائڈ سٹارٹ کی، انفراسٹرکچر تباہ کیا، سب کچھ کیا. اور ٹرمپ کا جو غزہ پیس بورڈ بیٹھا ہے وہ بیٹھا جی 10 اکتوبر 2025 کو، ٹھیک ہے، جو اس نے غزہ کا ایک پیس پلان تجویز کیا. بالکل ٹھیک، جس پہ سے موسٹلی ایگری کیا بہت. اب میں چاہتا ہوں آپ یہ نمبر لکھیں. 67,211 غزہ کے مظلوم جو مسلمان ہیں وہ تب شہید ہوئے ہیں جب تک ٹرمپ کا پیس پلان بنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 10 اکتوبر 2022 سے لے کے 10 اکتوبر 2025 تک. اور 10 اکتوبر 2025 سے لے کے اب تک جو کہ تقریباً 5-6 ماہ گزر چکے ہیں، اب جو شہادتیں ان کی تعداد ہے 4,211، ٹھیک ہے، جو غزہ میں شہادتیں پیس پلان کے بعد ہوئی ہیں. اوکے. اب یہاں پر ہمارے سامنے کیا چیز آ رہی ہے؟ 2 نمبرز آ رہی ہیں. ایک نمبر یہ ہے کہ پیس پلان سے پہلے اور ایک پیس پلان کے بعد. اصولی طور پر تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ جب آپ کا پیس پلان آ گیا تو اس کے بعد شہادتیں ہونی نہیں تھی، جنگ بندی، ٹھیک ہے، جنگ بندی تھی. لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم نمبرز بھی دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار اگر پہلے انہوں نے 67,000 لوگوں کو شہید کیا ہے اور پیس پلان کے بعد 4,000 کو شہید کیا ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اس سے پہلے مسلمان ممالک کا ایسا پریشر نہیں تھا. وہ کھلے عام جو ہے لوگوں کو شہید کر رہا تھا. اور جب یہ پیس پلان آ گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ریسٹرینٹ آئی ہے. ٹھیک ہے وہ 100% نہیں رکا لیکن اس نے 70-80% جو ہے بریکیں ماری. اب کیا امید ہے؟ اب دیکھیں رانی بھائی، یہاں تو آپ کے پاس ہو کوئی آپشن
ٹھیک ہے. ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ لیٹ سپوز یا کوئی مسلمان ملک جو کہ ان کے ہمسائے میں موجود ہے, جیسے سعودی عرب ہو گیا, یا وہ جارڈن ہو گیا, عمان ہو گیا, ایران ہو گیا, عراق ہو گیا, کوئی بھی مسلمان ملک ہے, یا ترکی ہو گیا, وہ ایسا ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ ان کے پاس کوئی چانس ہے. یہ بھی آپشن نہیں ہے, یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, مطلب پچھلے 2-2.5 سال سے تو نہیں ہے. اور اسرائیل کی صرف بیانات کی حد تک ہی تھا, سعودی عرب نے بیانات دیے. یار جانی بھائی دیکھیں فرینکلی بات ہے نا, اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں, کیا اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں. ابھی تک بڑا پریکٹیکلی چل رہا ہے. یہ 2 ہمارے سامنے آ گئے نا سینیریو. اب سچویشن 3 جو سی ہے ہمارے پاس وہ یہ آتی ہے کہ اسرائیل نے اس پوری جنگ میں بے شمار نقصانات برداشت کیے ہیں, جیسے ہم انکار نہیں کر سکتے. بلینز آف ڈالرز لگے, ٹھیک ہے, انہوں نے میزائل گرائے, بم گرائے, لوگوں کو شہید کیا, انفراسٹرکچر تباہ کیا. پوری دنیا میں اسرائیل کی آج تک تاریخ میں اتنی مٹی پلید نہیں ہوئی جتنی غزہ جنگ کے بعد سے ہونی شروع ہوئی ہے. اب ایک بندہ اپنے منہ پہ کالک بھی ملتا ہے, اپنے پیسے بھی لگواتا ہے, تو اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار چلو کچھ نہیں, میں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو مجھے اینڈ پہ غزہ کا وہ ٹکڑا جو ہے جس کے اوپر میں قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ تو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے آ کے ٹرمپ پیس پلان کے بعد اس سے وہ بھی چھین لیا کہ وہ مطلب اس معاہدے میں صاف صاف لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرنا چاہتا اور یہ پیس پلان نہ ہوتا تو بتائیں کیا کوئی مسلمان ملک انہیں روک سکتا تھا؟ سیدھا اور سادہ سوال, کیا ہم جا رہے ہیں؟ ابھی آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, سن لینا. کیا نہیں, ابھی وہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پیس پلان نہ ہوتا, ہم لے آئے ان کو اس پوائنٹ, اگر ایک نہیں ابھی ہم اس پہ اسٹیپ وائز میں مان رہا ہوں نا آپ کا جواب دے, میں دوبارہ سے سوال دہرا رہا ہوں. اگر غزہ پیس پلان نہ ہوتا, ٹھیک ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی کوششیں کرتا رہتا, تو کیا حماس یا مسلم ممالک میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل کو روک دیتے قبضہ کرنے سے؟ کوشش تو ہر اپنے, وہ تو بول کے تو الگ چیز ہے نا. کیا کوئی پریکٹیکلی آپ کو کوئی نظر آ رہا تھا کہ کوئی مسلمان مالک نے جا کر ان کو روکنا؟ کوئی ایسا سولوشن ابھی تک. ٹھیک ہے, ابھی جو پیس پلان سے پہلے جو آخری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اسرائیل بول رہا تھا کہ یہ جو غزہ کے لوگ بچ جائیں گے ان کو ہم اٹھا کر مصر بھیج دیں گے یا جارڈن بھیج دیں گے. یہ ان کی آخری ڈسکشن تھی. پھر یہ ہوا کہ پیس پلان کے بعد سے یہ ساری چیزیں رک گئی. ٹھیک ہے. اور اس پیس پلان میں صرف پاکستان اکیلا نہیں, پاکستان کے ساتھ ترکی ہے, جارڈن ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, انڈونیشیا ہے. تو مسلمان ممالک کے جتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پاکستان اکیلے یہ جو ہے فیصلے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آ جاتا ہے سینیریو غزہ پیس بورڈ کا. ابھی ہم فورس کے اوپر نہیں گئے, فورس کے اوپر ہم نے بعد میں جانا ہے. جو پیس بورڈ ہے اس کا کام ہے ایڈوائز کرنا. ٹھیک ہے, کہ امریکہ بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اسرائیل بیٹھا ہے, اس کے ساتھ یہ نیٹو والے کچھ یورپین ممالک بیٹھے ہوں گے, کچھ ساؤتھ امریکہ کے ملک بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تو ساری غیر مسلم ہے. دوسری سائڈ پر آپ کے پاس ایک مسلمان بلاک آ جاتا ہے جس میں سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, جارڈن ہے, انڈونیشیا ہے, وہ سارے ملک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اب پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بورڈ جس کا کام صرف تجویزیں پیش کرنا ہے, اس میں مسلمان ممالک کی ریپرزنٹیشن کو ختم کر دیا جائے. آپ جب یہ کہتے ہو پاکستان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو بیسیکلی آپ پاکستان پہ تو تنقید نہیں کر رہے, آپ تو سعودی عرب پہ کر رہے ہیں, آپ ترکی پہ کر رہے ہیں. امیجن کریں کہ پاکستان نہیں ہے. نہیں, پاکستان اکیلا نہیں, پاکستان نکل گیا نا اس لسٹ سے. ایک بندے کا اگر نہیں, میں آپ سے میں اتفاق کر رہا ہوں, میں آپ کے سوال کو دوبارہ سے ریفریز, میں اتفاق کر رہا ہوں, میں اتفاق کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ پاکستان بول کے آپ غلط کر رہے ہیں, فرض کر لیں کہ پاکستان اس لسٹ سے باہر ہو. نہیں, آپ پاکستان بول کے آپ غلط کر رہے ہیں. میں دوبارہ ایک سیکنڈ, آپ میرا پوائنٹ, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. آپ نہیں کر رہے, میں دوبارہ سے اپنا میں ایگری کر رہا ہوں. نہیں, اچھا کتنے ممالک ہیں اس میں؟ 8 مسلمان ممالک. 8 مسلمان. ٹوٹل کتنے ممالک ہیں؟ ٹوٹل 60 ممالک میں سے اگر صرف پاکستان کو بھی اگر ہم سائڈ پہ, نہیں پاکستان کو آپ نہ کریں, آپ 8 کے 8 مسلمان ممالک کو سائڈ پہ کریں, کیونکہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سن ہی نہیں رہے لاجک میں. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ پہلے پورا میں کہہ رہا ہوں, آپ ایک بار پورا پوائنٹ. میں کہہ رہا ہوں آپ پاکستان کو ایکسکلوڈ کر دیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا فرق پڑے گا. ایک سیکنڈ ہے نا, مجھے پورا پوائنٹ بولنا ہے. میں اسی لیے میں آپ کو بار بار سنپ کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب ایک بندے کا اگر موقف یہ ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس بندے کا آئیڈیلی جو موقف ہے وہ تو یہ کہ جو باقی 7 مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی حصہ نہیں نہ ہونا چاہیے. کیا آپ کو اس چیز پہ کوئی شک ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اس کا پھر موقف یہ بھی ہے نا کہ اگر ترکی شامل ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, اگر پاکستان شامل ہے غلط ہے, تو ترکی شامل ہے وہ بھی تو غلط ہے نا, پھر سعودی عرب بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے صرف پاکستان نہیں کہنا, آپ نے کہنا 8 مسلمان ممالک کو اگر ہم سائڈ پہ گئے. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, میرا موقف میں بعد میں کلیئر کروں گا, یہ نہیں تھا. اچھا, آپ کا نہیں ہے, میں الٹ بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نہ کرتے تو بھی کیا فرق پڑ جاتا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا. اب دیکھیں, ایک تو جو سب سے بڑی چیز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پیس پلان سے پہلے 67,000 لوگ شہید ہوئے, پیس پلان کے بعد 4,000 لوگ. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں پڑا. ہاں, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل بالکل باز آ گیا اور وہ انسان کا بچہ بن گیا. نہیں بھائی جان,
وہ نہیں بنا. لیکن وہ جو 67,000 ہے اور 4,000 ہے, ہمارے سامنے ایک فگر تو ہے نا فرحان, کہ ہم کیسے یہ بتائیں کہ پاکستان کو جی اس فیصلے کا کیا فائدہ؟ اب میں اس کے آگے اب آپ کے سوال پر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے 2 سینیریوز ہیں. ایک میں امریکہ ہے, اسرائیل ہے, اور وہ جو ان کے اتحادی ممالک ہیں, اور سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. جب بھی امریکہ, اسرائیل اور غیر مسلم ممالک بیٹھ کر غزہ کا فیصلہ کریں گے, کیا وہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. نہیں, اسرائیل بیٹھا ہے تو وہ مطلب مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کروائے گا؟ نہیں کرے گا نا, اس کے پاس پوری مینوورنگ کرنے کی پوری اس کے پاس ایبلٹی ہے. بالکل. اور ٹرمپ جو سے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت کیا ہے, آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹرمپ جو سے آج کل تو یورپ والوں سے بھی لڑ رہا ہے نا, فضول قسم کا. ٹھیک ہے. اب فرض کیا کہ 8 مسلمان مالک ہوں گے, تو اب دیکھیں کہ آپ ان کو اپنی طرف سے کمزور سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ وہی مسلمان مالک ہیں جنہوں نے حالیہ ٹرمپ کے عرب دورے کے بعد $4 ٹریلین امریکہ میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. اور ٹرمپ آپ کو پتا ہے پیسوں کا کتنا بھوکا ہے. بالکل ٹھیک. ٹرمپ نے اس وقت سعودی عرب میں 3 سے 4 بڑے پروجیکٹس بھی ملٹی $بلین کے جو سے نا, جس طرح وہ امریکہ میں مارا لاگو ہے, اس طرح سے سعودی عرب میں وہ بڑے پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہا ہے. کنکلوڈ کریں. اب پوائنٹ کیا ہے کہ ان ممالک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان 100% اپنی چیزیں اچیو نہ کر پائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وجہ سے جی اسرائیل بالکل ہی دستبردار ہو جائے گا, لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے نا, وہ ہوتا ہے نا کہ وہ چونچ میں ایک چڑیا پانی ڈالتی ہے, کچھ نہ کچھ وہ اپنا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے بالکل ہی ہاں, لیکن اگر آپ ان آٹھوں ممالک کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں بھائی جان ان کو سائڈ پہ کرو, پھر جو ہے وہ اپنی مرضی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ اسٹیبلائزیشن فورس پہ آ جائیں, اگر آپ کا وہ والا جہاں تک ہے اسٹیبلائزیشن فورس کا تعلق, اس میں پاکستانی اسٹیٹ کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ ہم کسی ایسے اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں حماس کو ڈسارم کرنا شامل ہے. ہم اگر شامل ہوں گے تو ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے ہم UN مشنز میں ہوتے ہیں. ہمارا مقصد پیس کیپنگ ہوگا کہ ہم اس علاقے میں امن و امان برقرار رکھیں. ٹھیک ہے, اور جو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2 دن پہلے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے باقاعدہ حامی بھری ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہیں گے. اور اسرائیل نے پاکستان اور ترکی دونوں کے اوپر جو سے مخالفت کا اظہار کیا. اب دیکھیں دورانی بھائی, میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں نا. ابھی بھی ٹرمپ کے پیس پلان کے بعد جو سا ہے, اسرائیل نے 1-2 جگہ پر سٹرائکس کی ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ رکا تو نہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پر پاکستان کی فورسز بھی موجود ہیں, ترکی کی فورسز بھی موجود ہیں, انڈونیشیا کی فورسز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, سعودی عرب کی موجود ہیں. اور اس صورتحال میں جس طرح اسرائیل ابھی تو جب اس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے ایک اسٹرائک کر دیتا ہے, اور ایک علاقے میں 100 لوگ شہید کر دیے, ایک علاقے میں 50 لوگ شہید کر دیے. اب یہاں پر پاکستان کے 4 فوجی فرض کیا موجود ہوئے, یا ترکی کے 4 فوجی اسی علاقے میں موجود ہوئے, یا سعودی عرب کے 4 فوجی موجود ہوئے, اور اسرائیل نے بیٹھ کے اسٹرائک کرتی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اب آپ کے سامنے 2 سینیریو نا, ایک وہ ہیں جس میں مسلمان ممالک کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل والے بہت بیوقوف ہوں گے اگر ایسی حرکت کریں گے, کیونکہ دیکھیں وہ جتنے دلیر بنتے ہیں ان کو. چلیں لاسٹلی یہ بتاتے جائیں نا, حامد میر صاحب کو گلا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کم از کم لے آتے یار, آپ اس کو ڈسکس کر لیتے. ایک پارلیمانی اور ایک جمہوری ملک ہے آپ کا, تو اس میں کیا حرج؟ نہیں, جب یہ پیس فورس جائے گی, جب پیس فورس کا فرض کیا فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ سے ہی پیش ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک پیس بورڈ کا تعلق ہے, اس کا تعلق پارلیمنٹ سے اس لیے نہیں کیونکہ اس میں 8 مسلمان ممالک کا باقاعدہ بلاک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ جہاں پر آپ نے مشورہ دینا ہے, ایڈوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, جس طرح اقوام متحدہ میں بیٹھ کر تقریر کریں گے, ہم تو امریکہ کے سامنے اپنے ایک الٹرنیٹو رکھیں گے نا. ہم کہیں گے کہ یار آپ کو غزہ کے عوام کو آزادی دینی چاہیے, وہاں سے اسرائیل اپنی فوجیں ہٹا لیں, وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں. ہمارا تو یہ موقف ہے, ہم نے یہی جا کر ادھر پریزنٹ کرنا ہے. تو وہ تو ایڈوائزری رول ہے. جہاں پر ٹیکٹیکل سٹیپ آئے گا کہ آپ نے واقعتاً فورسز بھیجنی ہے, اس میں ابھی DGSPR نے یہ یوٹیوبر سے جو ملاقات بھی کی ہے, اس میں انہوں نے واضح کیا, انہوں نے کہا کہ اس کی تو باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظوری ہوگی. فرحان ورک, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.